ایک مرتبہ سب کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب آپ حضرات کی کیا قیمت ہے؟ پھر ایک دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب آپ حضرات کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی قیمت یہ ہے کہ پوری زمین کو سونے سے بھر کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں۔ میں کوئی رتی تولہ ماشی کی بات نہیں کر رہا، کہ پوری زمین کو سونے سے بھر کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں وہ مسلمان خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کو کھڑا کر دیں۔ فرمایا یہ مومن والا پلڑا یہ بھاری ہے، یہ آپ حضرات کی قیمت ہے۔ آپ حضرات کی قیمت الماریوں میں لال لال ڈبیوں میں جو سونا چھپا ہوا ہے اس سے نہیں ہے، جو سینے میں ایمان کا سونا چھپا ہوا ہے اس سے آپ کی قیمت ہے۔ بھائی عبدالعزیز صاحب، دولت کی کیا تعریف ہے؟ دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت کی کیا تعریف ہے؟ یہ لاہور شہر ہے نا، کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، آپ بتلاؤ دولت کی کیا تعریف ہے؟ دولت کی تعریف یہ ہے، دولت کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے، یہ ہے دولت کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ جو ساتھ چھوڑ جائے وہ دولت نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یہ دولت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ کوئی رہائش کی ضرورت ہے، کوئی کھانے کی ضرورت ہے، کوئی پینے کی ضرورت ہے۔ دولت وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی دولت یہ ایمان کی دولت ہے، نیکی کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت۔ یہ دولت ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے اور ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ پھر میں عرض کروں، جس طرح سونے چاندی کے لوٹنے والے ڈاکو موجود ہیں، اسی یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، ایمان کے لوٹنے والے ڈاکو بھی چکر لگا رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ قادیان کے جانشین گرہ کٹوں سے کم نہیں، جیب اتر کے لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ میں ابھی گجمت سے آ رہا ہوں، ہمارے حضور صاحب برکات اللہ علیہ کا مدرسہ ہے، وہیں سبق کے بعد واپسی ہو رہی تھی۔ وہاں پر ایک بزرگ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سامنے مارکیٹ کے اندر ان کی دکان ہے، تو کوئی قادیانی نوجوان آئے، ان کو دعوت دینے لگے، وہ بزرگ ان کو دعوت دینے لگے۔ وہ بزرگوں کو معلوم ہوا کہ یہ قادیانی ہیں، تو بڑی عمر کے بزرگ وہ پکے ہوتے ہیں، ان کو جب پتا چلا کہ یہ قادیانی ہے فوراً غصے میں آئے، کہنے لگے نہ سوئے تو بھاگو یہاں سے، میں نے آپ کی بات نہیں سنی، بھاگو یہاں سے۔ وہ کچھ سادہ مسلمان نوجوان وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے بابا جی انہاں دی گل سن لیندے، کی کہندے نے سن لیندے انہاں دی گل۔ وہ بابا جی نے بڑی عمدہ بات کہی، کہنے لگے او پتر انہاں دی گلاں نہیں سننی چاہیے، اگر انہاں دی گلاں سن لئیے او ذہن میں کھڑک دی رہندی نے، دماغ نوں چکراندی رہندی نے، کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی؟ اللہ کا شکر ہے میرا کروں، حضور سے پیاری، آپ سے بڑھ کر پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔
میں ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا، وہاں بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا تو ایک قادیانی مجھ سے ملا، کہنے لگے یہ بزرگ کہنے لگے کہ قادیانی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، آپ کو حق تقلیم کی دولت مل جائے لیکن گنبد خضرا سے اپنا رشتہ ختم نہ کرنا۔ ایک ہی تو سہارا ہے گنبد خضرا کا، اگر یہ ختم ہو گیا پلے رہے گا کیا اس کے رہا، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ میرا کروں پتے کھا کر گزارا کر لیں، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں، آخرت میں اللہ ہر ارمان پورا کر دیں گے۔ ہمارے حضور صاحب مجلس میں فرمائے لگے بات کہتے ان کے اخلاق کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارے حضور صاحب فرمائے لگے کفر قادیانیت بغاوت کا نام ہے، باغی کے اندر کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے، وہ خوبی کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا، وہ خوبی نہیں، وہ ایمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک جال اور چال ہے اس کی۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ان کی۔ پچھلے ہفتے ابھی یہ بھائی مدنی نے مجھے بتلایا، یہ فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان بچہ ایک قادیانی استاد سے ٹیوشن پڑھ رہا تھا، 1 سال کے بعد اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیا۔ یہ حال ہے ان کا۔ ان کی دوستی سے بچیں، تعلقات سے بچیں۔ ہمارے جامع شفیع کے محتمم حضرت صاحب مولانا عبید اللہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ، میں چند جمعے قبل مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہا تو سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لا کر حضرت استاد بیٹھے ہوئے۔ میں نے جا کر حضرت استاد کی خدمت میں سلام کیا، پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا محمد حسن۔ حضرت نے فون پہچان لیا، فرمایا کہ آپ تو ہمارے ابا جی کے ہم نام ہیں۔ پھر حضرت کا ذکر خیر شروع فرما دیا، فرمانے لگے کہ میرے ابا جی حضرت مفتی ہنس صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس زمانے میں اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے نفل لے کر آئے ہو، اس زمانے میں تو اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ ایمان کا پرمٹ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، ایمان کا ویزا لائے ہو کہ نہیں لائے ہو۔ ارے فرمانے لگے ابا جی فرماتے تھے ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ۔ تو بہرحال یہ نیک اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت حافظ صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور ہمارے بہت سے اکابر حضرات سب نے ماشاءاللہ واعظ و نصیحت فرمائی اور نیک کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان سب باتوں کو پلے باندھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر میں سب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا دم آخر اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول فرمائے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1 گھنٹہ چوکیداری کرے گا، 1 گھنٹہ کام کرے گا، روز محشر میں آقا دو عالم فخر دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کو اللہ برکتوں سے نوازے۔ جہاں بھی کوئی قادیانی آپ کوئی ساتھی ہوں، کوئی ہمارے ساتھی ان کو معلوم ہو قادیانی پریشان کر رہے ہیں، فوراً رابطہ کریں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کوئی پریشان کرے تو فوراً آپ بتلاؤ، مطلع کریں آ کر، آپ خود بات نہ کریں۔ آخر میں ایک واقعہ میں سنا کر ہمارے بھائی سید صدیق حسن شاہ صاحب انہوں نے مجھے کچھ سنایا، کہنے لگے میں کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں کچھ مرزائی نوجوان میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے مجھے دیا۔ میرے کروں ہر ایک لٹریچر کو بھی آپ نہ پڑھیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ہی بڑے فتنے آ رہے ہیں، ہر ایک کو نہ دیکھیں۔ وہ لٹریچر پڑھ لیا، جیسے ہی لٹریچر پڑھا تو ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، میرے کروں ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، کہیں اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے خود اور بڑا وہی ہوگا جس کے اوپر بڑوں کا سایہ ہو، بڑوں کی نسبت جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ تو فرمانے لگے میں نے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حسوی صاحب دامن برکات اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں نے مرزائیوں کا لٹریچر پڑھا ہے، میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، میں اب کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے سانپ پکڑنے کا کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا یہ؟ یا اللہ! حضرت کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ قادیانیت کا زہر یہ سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ کے زہر سے موت کا وقت آ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، موت کا اگر وقت نہ ہے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم تبلیغ جماعت میں سال لگا رہے، انہوں نے مجھے خود سنایا اسی شعبان کے اندر کہ ہماری ایک مسجد میں تشکیل ہوئی، وہ ویران مسجد تھی، ہم نے دن بھر مسجد صاف کی، تو رات کو آرام کر رہے تو ایک سانپ آیا، وہ سانپ بسترے کے اندر داخل ہوا، بسترے میں نہیں، کہنے لگا میرے کرتے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور پوری رات سانپ اور میں اکٹھے سوئے رہے۔ جو صبح ساتھیوں نے نماز کے لیے جگایا تو میں وضو کرنے کے لیے جانے لگا تو سانپ میرے کپڑوں سے گھرا، وہ اس طرف جا رہا تھا، میں ٹوٹیوں کی طرف جا رہا تھا، پوری رات اکٹھے سوئے رہے۔ موت کا وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا کروں قادیانیت کا زہر وہ سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے نہیں عرض کر رہا، میں یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس لیے خود بھی بچیں، پوری امت آپ حضرات اپنے ایمان کی بھی، قوا انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ۔ یہ قادیانی بہت بڑی بھول کے اندر ہیں، بڑے دھوکے کے اندر ہیں۔ یہ قادیانی جب یہ مرا ہے، اس کو وہاں پر قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا ہے، ہمارے ایک بزرگ انہوں نے اس کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا، حضرت میاں شیر محمد شرفی رحمہ اللہ تعالی اسی قبر پر جا کر مراقبہ کیا، فرمانے لگے میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ ایک کاڑا کتا نظر آیا ہے، کاڑا کتا نظر آیا ہے، یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرمائے، اپنے نیک رستے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بزرگوں کی خدمت میں عرض ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اپنی حق حلال کی روزی، زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کی فکر ہو، کاروبار میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، دفتر میں ہوں، اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے، اپنی خوشی کے بہانے اللہ نے ہر جگہ پھیلا رکھے ہیں۔ ایک بزرگ کا مقولہ سنا، طریق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق، کہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے کتنے رستے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے اتنے ہی رستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں۔ اللہ نے ہر سانس میں اللہ نے اپنی خوشی کا بہانہ اللہ نے پھیلا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آرام کریں، کیونکہ درمیان میں اگر نیند کا غلبہ ہوگا تو کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، تو الحمدللہ نماز پڑھ کر آرام کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلسے کی جو برکت ہے انشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ وہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ دنیا آخرت کی اللہ ہر خوشی سے نوازے، دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس نیک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں، بھائی تشریف فرما ہیں، بچے تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، سب کو دنیا آخرت کی ہر راحت ہر خوشی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں کی محبت سے یہ نیک اجتماع ہوا ہے، یا اللہ ان سب کو اس نیک خدمت کی، نیک تعاون کی بہترین جزا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما۔
ان کے اہل خانہ کو، بچوں کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فضل شامل حال فرما، ایک ایک مسلمان کے بیٹے کو، بیٹی کو، بہن بھائی کو، بچوں کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی ہر قسم و شرور و فتن سے، بالخصوص فتنہ قادیانیت سے حفاظت فرما، بالخصوص فتنہ قادیانیت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سوات میں بعض علاقوں میں یا اللہ وہاں پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو حالات یا اللہ خراب ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ سب کو امن اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔